بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات تنگ ہیں، پریشانیوں میں آپ مبتلا ہیں، بے اطمینانی کا شکار ہیں، اضطراب سے دوچار ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، دیگر مسائل آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو مت گھبرائیں۔ حالات پریشان کن ہیں تو مت گھبرائیں۔ رزق کے اسباب کے حوالے سے تنگی ہے تو مت گھبرائیں۔ رشتوں کے حوالے سے مسائل ہیں تو مت گھبرائیں۔ روزمرہ معمولات زندگی، معاشرتی معاملات میں آپ تکالیف سے دوچار ہیں، رنج و آرام کی بارشیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ مت گھبرائیں۔ اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں تو آپ مت گھبرائیں۔ دوست احباب کی طرف سے تکالیف کا سامنا ہے تو آپ مت گھبرائیں۔ اپنے غیر ہو چکے ہیں تو آپ مت گھبرائیں۔ ہر ایک نے آپ سے ہر رشتہ توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے تو مت گھبرائیں، کیونکہ جس ہستی کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جس کے امر سے ہر امر واقع ہوتا ہے، کائنات میں موجود پانی کا قطرہ، ریت کا ذرہ، شجر کا پتا، جس کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتا، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قدیر ہے۔ اس کے لیے صفاتی نام ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، امید کی ایک مضبوط کرن ہے، اور ان تین خصوصی اسماء مبارکہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قوف دال را ہے، جس میں ہمارے لیے ایک امید کی کرن پھوٹ رہی ہے کہ ان سارے حالات، معاملات، واقعات، پریشانیوں کے اس سمندر میں جن میں آپ غوطہ زن ہیں، اس سے نکالنے والی ہستی اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط تر ہے۔ جو سوچا بھی نہیں جا سکتا وہاں سے وہ رستہ نکالنے پر قادر ہے۔ تمام تر معاملات جن سے آپ دوچار ہیں ان پر اس کی قدرت حاوی ہے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ مفہوم آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام سفر میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جانور بطور سواری بھی آپ آ کر سیدنا عزیر علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں اور سواری پر بیٹھ کر آپ اس سفر کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ایک مقام سے گزرے اور اس بستی کی خستہ حالت کو آپ نے دیکھا، ان اچھے گھروں کو کھنڈرات کی مثل جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دوبارہ ان کا اٹھایا جانا یہ کیسے ممکن ہوگا۔ اس خیال کے جنم لینے کی دیر تھی اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا عزیر علیہ السلام پر نیند کے اثرات مرتب ہوئے، طلب استراحت آپ کی طبیعت میں پیدا ہوئی اور آپ نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا۔ آپ وہاں آرام فرما ہوئے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو 100 سال تک نیند کی کیفیت میں ڈال دیا گیا، اور سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک لگاتار وہاں پہ محو استراحت رہے اور سوئے رہے۔ وہ کون تھا جو عزیر علیہ السلام کے دل کی دھڑکنوں کو بحسن خوبی چلاتا رہا؟ وہ کون سی ہستی تھی جو سیدنا عزیر علیہ السلام کے تمام تر بدنی معاملات کو بحسن خوبی بطریق احسن چلاتا رہا؟ کروٹ بدلنے میں کس چیز کی قدرت نے ان کی مدد کی؟ بلا شک و شبہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، سیدنا عزیر علیہ السلام اتنے طویل عرصے کے بعد بیدار ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا دیر یہاں محو استراحت آرام فرما ہوئے؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، آپ 100 سال تک مسلسل نیند کی کیفیت میں رہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ دیکھیں وہ اپنے جانور کی طرف،
آپ نے جب توجہ فرمائی تو جانور ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل کر مٹی میں مٹی ہو چکی تھی، اس کا گوشت پوشت ختم ہو چکا تھا، اس کے ذرات بھی باقی نہیں رہے تھے اس کے وجود کے۔ پھر فرمایا گیا کہ اب آپ توجہ فرمائیں اپنے کھانے کی طرف۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے جب اپنے کھانے کی طرف توجہ فرمائی تو حیران اور ششدر ہو گئے۔ آپ کا کھانا جو آپ گھر سے لے کر نکلے تھے، جس طرح وہ تازہ اور گرم تھا اسی کیفیت میں کھانا موجود تھا۔ آپ کا پانی مشکیزے میں جس طرح تازہ اور ٹھنڈا موجود تھا وہ ایز اٹ از تھا۔ کھانا پانی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تعفن سے پاک باقی رہا، اور آپ کا جانور جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی مل کر ختم ہو گیا۔ جو چیز باقی رہ سکتی تھی وہ آپ کی سواری، وہ بالکل اس کا نام نشان تک مٹ گیا، اور جو چیز فقط ایک دن نہیں گزار سکتی بغیر فریز کیے، اس نے 100 سال کا عرصہ گزارا۔ پانی ٹھنڈا رہا، کھانا تازہ رہا، جانور ختم ہو گیا۔ اب عزیر علیہ السلام کو پیغام خداوندی آیا کہ آپ ابھی توجہ فرمائیں، جس مقام پر آپ نے جانور کو باندھا تھا امر الہی ہوا، قادر کا حکم ہوا، مقتدر کا حکم ہوا، قدیر کی قدرت نے یہ منظر سیدنا عزیر علیہ السلام کو دکھایا، اور چشم فلک نے بھی اس منظر کو اپنے دامن میں قید کیا۔ آنن فانن چند لمحوں میں سیدنا عزیر علیہ السلام اس جانور کی جگہ کی طرف توجہ فرما رہے ہیں تو چند لمحوں میں وہ مٹی سے تمام تر ذرات اس جانور کے نمودار ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فوراً سے بھی پہلے آپ کے سامنے آپ کا جانور جو ہے وہ بالکل زندہ سلامت موجود تھا، اور گویا کہ قدرت الہی نے جواب دیا، اے عزیر، تخلیق کرنے پر بھی ہم قادر ہیں، اور تخلیق کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ بھی اٹھانے پر ہم قادر ہیں۔ آپ جب واپس اس سفر سے واپس تشریف لے کر گئے تو جس بستی سے گزرتے ہوئے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ دوبارہ لوگ کس طرح آباد ہوں گے، کس طرح یہ زندہ ہوں گے، اور بعث بعد الموت کس طریقے سے یہ دوبارہ مارز وجود میں آئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی دوبارہ سے عالی شان گھر بن چکے ہیں، خوبصورت منزلیں بن چکی ہیں، اور ان لوگوں کا رہن سہن دوبارہ سے بڑے ہی احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک منظر سیدنا عزیر علیہ السلام کو دکھایا، جس کو قرآن پاک کے دامن میں سینے میں محفوظ کر دیا گیا تا صبح قیامت۔ یہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے، یہ ہمارے لیے ہماری ڈھارس اور حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک خوبصورت اللہ رب العزت کی مثال ہے۔ تو آئیں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیں، اپنی تمام پریشانیوں میں، رنج و آلام میں، تکالیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے حالات تبدیل فرما کر آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔